السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ تمہیں کون سا عمل جہنم میں لے گیا، یعنی کس گناہ کے بنا پر، کس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جہنم کا حکم دے دیا۔ تو وہ لوگ بہت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تو دنیا میں پیدا کیا تھا مگر میں ان کی عبادت نہیں کیا تھا، یعنی وہ بہت حسرت و افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ باغوں میں پوچھتے ہیں، یعنی ترجمہ جو کہ اعلیٰ حضرت علی رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ باغوں میں پوچھتے ہیں تمہیں کون سا عمل، کس وجہ کر، کس گناہ کی وجہ سے، کس بات نے تمہیں دوزخ میں لے گئی۔ تو وہ لوگ بولیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ بس ہمیں واضح طور پر معلوم ہو گیا، خلاصہ طور پر معلوم ہو گیا کہ جو شخص نماز کو نظر انداز کرتے ہیں وہ عذاب دوزخ میں مبتلا ہوگا، اور ایسی ہولناک آتش دوزخ کا سزاوار ہوگا جس کے ذکر ہی سے کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے اور عقل جواب دینے لگتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، مجھے جہنم کے بارے میں بتاؤ، یعنی جہنم کا تذکرہ مجھے سناؤ۔ تو وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو دہکانے کا حکم دیا تو 1000 سال تک ریگولر، یعنی 1000 سال تک پر ڈے ہر روز فرشتوں نے اس میں آگ دہکائی، یہاں تک کہ وہ دوزخ، وہ جہنم سفید وائٹ اجلا ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے 1000 سال تک اور مزید جہنم کو دہکانے کا حکم دیا تو وہ جہنم ریڈ ہو گئی، یعنی لال ہو گئی، سرخ ہو گئی۔ پھر حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے 1000 سال تک اور جہنم کو دہکائی گئی، جہنم میں آگ لگائی گئی، یہاں تک کہ وہ جہنم سیاہ ہو گئی۔ اب وہ جہنم سیاہ تاریک ہے، نہ تو اس میں کوئی بلب ہے، نہ ہی کوئی اس میں روشنی ہے، نہ ہی تو اس میں کوئی چراغ ہے، اس میں کوئی روشنی نہیں، اور اس کے شعلے دن بدن بڑھتے ہیں، اس کے انگارے بجھتے نہیں ہیں۔ اس ذات کی قسم، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش، اس کی شدت، اس کی حرارت، اس کی گرمی کی وجہ سے یہ تمام کی تمام ساری مخلوقات فنا ہو جائیں گی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، حق کے ساتھ بھیجا، اگر جہنم کے فرشتوں میں سے کسی ایک بھی فرشتہ کو اس دنیا میں ظاہر کر دے، نازل کر دے، اتار دے، تو یہ تمام کی تمام مخلوقات اس کی بدبو کی وجہ سے، اس کی ڈراؤنی صورت، اس کی ڈراؤنی فیس، اس کی ڈراؤنی چہرہ اور بدبو کی وجہ سے تمام کی تمام مخلوقات ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں،
اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اگر ایک بھی حلقہ کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور وہ پھر حلقہ تحت الثری جا کر پہنچیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ میرے اور آپ کے آقا آمنہ کے لال سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بس جبرائیل، بس اتنا ہی ذکر کافی ہے، بس جبرائیل، بس اتنا ہی ذکر کافی ہے۔ ایک مرتبہ اور حضور رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کرتے ہیں، سوال کرتے، پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل، جہنم کے عذاب کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب، سب سے ادنا سا عذاب یہ ہے کہ جہنمیوں کو جوتا پہنایا جائے گا، اور وہ جوتا یہ عام جوتوں کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہ جوتا آگ کے ہوں گے۔ اللہ اکبر! اگر وہ جوتا جہنمیوں کو پہنایا جائے گا تو اس کی جوتا کی تپش اور شدت اور گرمی کی وجہ سے انسان یعنی جہنمیوں کے دماغ پگھلنے لگیں گے، اور پگھل کر کان ہو کر اور ناک سے سب نکلنے لگیں گے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایسے وعید، ایسے عذاب اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کیا ہے جو لوگ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، اور ایسے اس سے بھی زیادہ سخت عذاب اللہ تبارک و تعالی نے نمازی لوگوں کے لیے بالخصوص کیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی اور کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، 30واں پارہ، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اور ویل کہتے کسے ہیں؟ تو ویل جہنمیوں کی وادیوں میں سے ایک جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس وادی کو اتنی قوت، اتنی طاقتور، اتنا پاورفل بنایا ہے کہ جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ لوگ، اب وہ وادی یعنی وہ ویل بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز قصداً جان بوجھ کر قضا کرتے ہیں، اور وہ لوگ انہی لوگوں کا وہ مسکن ہے، یعنی وہ رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کے تحت نماز پڑھنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔